اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. عباسی صاحب بہت سوال ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہم جلدی جلدی آپ سے وہ سوالات کریں. شروع کرتے ہیں. فیض آباد دھرنے کی انکوائری کمیشن رپورٹ سامنے آ چکی ہے. حکومت کو مشورہ تو یہی دیا جا رہا ہے موجودہ وزراء کی جانب سے کہ اس کو مسترد کر دیا جائے. خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہتے ہیں. حقائق وہی ہیں جو کمیشن کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق سامنے آئے ہیں یا رپورٹ میں نے دیکھی نہیں ہے؟ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں تفصیلات بھی نہیں دیکھی. رپورٹ کو پبلک کر دیں تو بہتر ہوگا. لیکن جہاں پر یہ رپورٹ کی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں کہ ادارے کو جو ہے وہ کلین چٹ مل جاتا ہے. کلین چٹ کس نے دیا ہے؟ فیض حمید صاحب کو جو نہیں, کلین چٹ دینا ان کا کام نہیں ہے. یہ کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز پر. اس کے ٹی او آر بھی سپریم کورٹ نے بنائے تھے. وہاں کسی شخص کو کلین چٹ دینے کی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بڑے ڈیٹیلڈ کویسچنز اس میں دیے ہیں, صرف دھرنے کے متعلق نہیں ہے. انہوں نے پورے نظام کو کویسچن کیا ہے. تو اس کے اوپر یہ کمیشن کی رپورٹ بننی چاہیے تھی. میں اس کے سامنے پیش ہوا تھا, انہوں نے بلایا تھا اور میں نے اس سے پہلی بات یہ کہی کہ میں وزیر اعظم تھا, جو کچھ حکومت نے کیا یا نہیں کیا جو اس کے اختیار میں تھا میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں کہ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سوال آپ نے کرنا ہے لکھ کے دیں, میں لکھ کے جواب دوں گا. انہوں نے 24 سوال دیے, میں نے لکھ کے جواب دے دیا. وہ سوال بھی جو ہیں وہ اس کی رپورٹ کا حصہ من و ان ہونا چاہیے. جو سوالات دیے تھے 24 سوال تھے. آپ نے کہا میں سوالات کروں گا, میں 24 کا جواب دے چکا ہوں. رائٹ. بٹ عباسی صاحب, جہاں پر احسن اقبال صاحب کا انکشاف سامنے آیا ہے, وہ کہتے ہیں معاہدہ پہلے ہو گیا تھا, وزیر اعظم کو بعد میں بتایا گیا. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, میں نے یہ سنا ہے, مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے. معاہدے کی جو کیفیت یہ تھی کہ یہ فیصلہ ہوا تھا, ایک بڑی میٹنگ ہوئی, اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے زاہد حامد صاحب جنہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یار میرا استعفیٰ لے لیں, اپنی اس بات کو ختم کریں, تو وہ استعفیٰ دے دیں گے. اور باقی ان کے کچھ, میں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا. یہ جو جس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ورڈنگ چینج ہوئی, اس کی مخالفت کی تھی اس ورڈنگ کی پی ایم ایل این نے. زاہد حامد صاحب نے سینٹ کے فلور پر مخالفت کی تھی. میں کہا استعفیٰ کس بات کا؟ بہرحال اس کے میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی اس کا بہتر حال یہ ہے کوئی جانی نقصان نہ ہو جائے, استعفیٰ. تو جب وہ ہو گیا تو ایک وہ تھا کمیٹی سمجھیں یا ایک ڈیلیگیشن تھا, اس میں احسن اقبال صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سائن میں کروں. میں کہا آپ سائن مت کریں, یہ کام ہوتا ہے کمشنر کا, آئی جی پولیس کا. پہلے بھی معاہدے ہوتے رہے ہیں نا, ہمیشہ انتظامیہ سائن کرتی ہے. میں کہا آپ وزیر ہیں, آپ سائن مت کریں. آپ نے احسن اقبال صاحب کو کہا. تو وہ خیر رات کو میٹنگ ہوئی, ڈیلیگیشن کی میٹنگ ہوئی, آپس میں جو نیگوشیشن ہوئی. تو صبح جب وہ معاہدہ آیا, میں جب صبح اٹھا تو وہ واٹس ایپ پہ آیا ہوا تھا, تو اس میں احسن اقبال صاحب کے سائن تھے. تو میں نے ان سے فون کیا تو انہوں نے کہا جی جب نیگوشیشن فائنل ہو گئی تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کہ میں سائن کروں. تو میں نے کہا جی میرے تو انسٹرکشنز نہیں ہے. تو بہرحال وہاں پہ پھر یہ فیض حمید صاحب نے کہا کہ جی میں بھی سائن کر رہا ہوں, آپ بھی سائن کر دیں. تو میں نے سائن کر دیے. تو یہ اتھارٹی وزیر کے پاس ہوتی ہے, مجھ سے ہر بات کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. پرائم منسٹر وزیر جو ہوتے ہیں, پرائم منسٹر وزیر یہ کلیگز ہوتے ہیں. پرائم منسٹر فرسٹ امنگس ایکولز ہوتا ہے. لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا نہیں, اجازت تو معاہدے کی دے دی گئی تھی نا. معاہدہ تو وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے, کمیٹی جو بنی تھی نیگوشیشن کمیٹی, انہوں نے نیگوشیٹ کیا اور سائن کر دیا, بات ختم ہو گئی. میں اب مجھے یہ کہیں کہ آپ نے معاہدہ پڑھا تھا, میں نے معاہدہ پڑھا نہیں تھا, نہ پڑھنے کی ضرورت تھی. رائٹ. اور یہ ریزالو ہو گیا. بٹ اس وقت کے جو سیکرٹری داخلہ تھے ان کا بیان بھی جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں آپ کے اور شہباز شریف صاحب کے درمیان بڑی تلخی ہوئی تھی, اور وہ اسی اعتراض پہ ہوئی تھی کہ آپ ریزسٹ کر رہے تھے کہ وزیر استعفیٰ نہ دیں. دیکھیں بہت بڑی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میں تلخی ولخی کی بات نہیں ہوتی. وہ اس میٹنگ کی حد تک رہنے دیں. جو باتیں آپس میں ہوتی ہیں بند کمرے میں, اس کا کوئی بار بیان کرنے کا مقصد نہیں ہوتا.
لیکن جو آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ نتیجہ جو سامنے آیا بہرحال اس انکوائری کمیشن کا، وہ نتیجہ انکوائری کمیشن نے ہی اخذ کیا ہے. ادارے کی انوالومنٹ تھی یا نہیں تھی وہ ادارے جو کمیشن ہے اس کا انالیسز ہے. جی کمیشن کا ہی ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا ان کا یہ کام تھا یہ اخذ کرنا کہ کون سا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال اس بارے میں نہیں کیا. انہوں نے آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ سے سوال بھی نہیں ہوا، آپ ٹروتھ کمیشن کے سامنے حقائق بیان کریں گے. اگر آپ نے کیا سرائی مجھ سے چاہتے ہیں، بات وہ ہوتی ہے جب کمیشن کے سامنے جس کا ثبوت آپ کے پاس ہو. باقی سب کیا سرائی ہوتی ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ سوچا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. ایک بڑا بیانیہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کا نام لیا جاتا تھا باقاعدہ طور پہ، اور نون لیگ نے یہ بیانیہ بنایا تھا. خواجہ آصف صاحب سب آن ریکارڈ موجود ہیں. ہر بات میں بیانیے ہوتے ہیں نا، اس میں حقیقت بھی کچھ ہوتی ہے، لیکن کمیشن جو ایک لیگل باڈی ہے جب اس کے سامنے آپ پیش ہوتے ہیں. ایز اے پرائم منسٹر آپ کہتے ہیں کیونکہ ثبوت نہیں ہے تو یعنی کہ ادارے کی انوالومنٹ نہیں تھی. مجھ سے اگر کوئی سوال کرے گا تو میرا جواب یہی ہوتا. مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا. تو آپ سے سوال نہیں کیا، اور آپ نے یہ بات کل کاشف عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی آپ نے کہا کہ جو سوال کیے گئے ان کی ریلیونس ہی نہیں تھی. ان کی ریلیونس ڈائریکٹلی دھرنے سے نہیں تھی. وہ سوال تھے جو سپریم کورٹ نے فریم کیے تھے کہ ملک کا نظام چلتا کیسے ہے. رائٹ، بٹ جہاں پر کمپلیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کو ایبزالو کیا جا سکتا ہے. میں آپ سے ناٹ ایز اے پرائم منسٹر ناؤ، ایز اے فارمر پرائم منسٹر، میں ایز اے پولیٹیشین، سینئر پولیٹیشین، سیزن پولیٹیشین، جہاں پر کمیشن کی جانب سے سجیشن یا سفارشات یہ دی جا رہی ہوں کہ ادارہ اپنے ڈومین تک محدود رہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تھا 2019 میں، تب بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ان کی ورکنگز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے. سو کمپلیٹلی ایبزالو نہیں کیا جا سکتا. انوالومنٹ نہیں تھی ایک طرف سے کلین چٹ، اور دوسری طرف یہ سفارشات. دیکھیں یہی بات جو ہے یہ سپریم کورٹ نے کی ہے کہ نظام کیا ہے. اس واقعے کی طے میں اگر آپ نے پہنچنا ہے کہ کون انوالو تھا یا نہیں تھا، تو اس کے مطابق آپ کو ٹی او آر فریم کر کے اور ریلیونٹ لوگوں کو بلانا پڑے گا. میں نہیں سمجھتا اس کمیشن کا یہ مینڈیٹ تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کمیشن کا یہ مینڈیٹ کیونکہ تھا؟ مجھ سے کوئی سوال کرتے نا، میں وزیر اعظم صاحب مجھ سے پوچھتے کہ آپ کے خیال میں اس میں آئی ایس آئی ملوث تھی یا فیض حمید صاحب ملوث تھے، تو میں جواب دے دیتا. جب آپ نے یہ سوال ہی نہیں کیے تو پھر آپ اس پہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. سو ادارے کے ملوث ہونے کا کوئی بھی سوال مطلب کیا ہی نہیں گیا. نہیں. اور جبکہ آپ کو یاد ہے کہ اس وقت ہیڈ لائنز یہی بنی تھی، لا منسٹر ریزائنز، آئی ایس آئی بیکمز دا گارنٹر. یہ تمام ہیڈ لائنز جو ہے وہ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ہماری حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ اور کرتے ہیں. آپ نے اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ ادارہ ملوث ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس ادارے کے افسروں کو بلانا پڑے گا جو اس وقت یہاں پر سارے سرو کر رہے تھے. ان سے آپ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے یہ کیا، یہ نہیں کیا. دوسرے اداروں سے پوچھنا پڑتا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ پورا آپ نے ایک انویسٹیگیشن میں آپ پڑ جاتے ہیں. بٹ آپ کہتے ہیں اگر اس کمیشن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا تو پھر یہ پروب کیسے ہوگا؟ یہ کمیشن بنا ہے سپریم کورٹ کی انسٹرکشن پر، اور انہوں نے ٹی او آر بھی بنا کر دیے تھے، سوال بھی بنا کر دیے تھے. اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ فیض آباد دھرنے میں آئی ایس آئی یا کوئی ان کا افسر ملوث تھا، تو حکومت کے پاس اختیار ہے کمیشن بنانے کا. کمیشنز ایکٹ 2017 کے تحت وہ کمیشن بنا کر اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے خیال اور میں اس کمیشن کو آپ پبلک ڈومین، میڈیا بھی وہاں پر بیٹھ سکتا ہے اگر وہ اجازت دیں. ان کی مرضی ہے کہ ان کیمرہ کریں یا پبلک ڈومین میں کریں، اوپن ہیئرنگ کر دیں. اب یہ خرم دستگیر صاحب بھی بہرحال ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ جی پارلیمنٹری کمیشن بننا چاہیے. سو آپ کے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بنا دینا چاہیے ایک آل پاور کمیشن؟ پارلیمنٹری کمیشن جو ہے وہ اس میں وہ اتھارٹی نہیں رکھے گا. اتھارٹی آپ کو آئے گی 2017 کے کمیشن ایکٹ سے، جس میں ایک بڑی پروسیجر ہر چیز اس میں دی ہوئی ہے. تو کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ جی کرنا چاہے تو ہر بات کر سکتے ہیں. ہم نے چینی پر بھی کمیشن بنائے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کن کن باتوں پر. پاکستان میں آپ کتنے کمیشن بنائیں گے؟ اور کرنا چاہیے. یا تو ہر روز ایک کمیشن بنانے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ کمیشنوں سے کچھ نہیں ملے گا. میں کل بھی میں نے کہا، آپ بھی کہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو حمود الرحمان کمیشن بنا تھا. آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. حقیقت اس کے بعد سے پتہ نہیں کتنے کمیشن بنے ہیں. اور جب آپ ماضی میں تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی کمیشن بنتے رہے، ان کی بھی کبھی رپورٹ نہیں آئی. میرا تجربہ یہ ہے، رپورٹ سامنے آ جاتی تو مسائل میرے خیال سے بڑے. میرا تجربہ یہ ہے کہ کمیشن اس ملک میں بنتے ہیں
جرم کرنے والے کو بچانے کے لیے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے. اس لیے ہمیں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ٹروتھ کمیشن ہوتا ہے جس میں کوئی شخص بھی آپ بھی آ کر آپ کو نالج ہے کسی ایشو کی, آپ اپنا بیان دے سکتی ہیں کہ جی میرے پاس یہ نالج ہے, میں بھی جا کر دے سکتا ہوں. وہ کسی کو پر الزام نہیں لگاتا, کسی کو سزا نہیں دیتا, عوام کے سامنے حقائق رکھ دیتا ہے, پھر وہ خود اخذ کر لے. ہمارے ملک کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بس سملرلی آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ 6 ججز کے جو خط کا معاملہ تھا اس پر بھی شہباز شریف صاحب نے کمیشن تو بنا دیا, تو وہ بھی جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے تھا. جی, عباسی صاحب آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی کمیشن بنانے کی. انہوں نے خط شہباز شریف صاحب کو نہیں لکھا تھا. سپریم جوڈیشل انہوں نے یہ کہا تھا, خط کو پڑھ لیتے نا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جج ہیں, ہم نے حلف لیا ہے, ہمارا کام ہے انصاف دینا, ہمیں اپنے فرض کی ادائیگی میں مداخلت کی جا رہی ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل یہ ہدایت دے کہ ہم کیا کریں. یعنی وہ اس ملک کے 6 ہائی کورٹ جج پوچھ رہے ہیں کہ ہم انصاف کریں یا نہ کریں, یہ پوچھ رہے ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں. اس کا شہباز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام تھا, ان کو بھیج دیتے. اب چیف جسٹس صاحب نے خود لے لیا ہے, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج 3 ہفتے ہو گئے. اس میں آپ کو دن رات بیٹھنا چاہیے تھا. یہ اس ادارے کی اور ملک کے اندر انصاف کے نظام کا امتحان ہے. میں کسی کو سزا دینے کے حق میں نہیں ہوں. آپ کس چیز کو سزا دیں گے؟ پاکستان میں سارے ہی ہمیں سزائیں ہونی چاہیے جو ملک کے حالات ہم نے کر دی ہیں, لیکن کم از کم مستقبل میں اس خرابی سے آپ بچ سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ جج لکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. انگلینڈ میں وائلنس ہوا تھا, انہوں نے دن رات 24 گھنٹے عدالتیں چلیں اور لوگوں کو انہوں نے کیس فارغ کیے. یہاں پر آپ کو بیٹھنا چاہیے, دن رات لوگ دیکھتے اس ملک کا سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ رہی ہے اور فیصلے کر رہی ہے. چلیں اب 29 تاریخ کی ڈیٹ دی ہے, تو لیٹس سی کیا نکل کے آتا ہے. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں نکلنا, کیونکہ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ جس جج نے, آپ کو پتہ ہے حقیقت ہے, گزشتہ روز جس جج نے عمران خان صاحب کی بیل کی کنفرمیشن دی تو ان کے خلاف حکومت جو ہے وہ ریفرنس کر دیتی ہے. تو یہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. جی, حکومتوں کو ان چیزیں سے بچنا چاہیے. یہ عمران خان صاحب یہی کام کرتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ بھی یہی کام, وہ بھی لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے, وہ بیل نہیں ہونے دیتے تھے. یہ شوق بھی پورا کرتے ہیں, ان کو شوق ہے یہ پورا کر لیں. بٹ جس اسکیل پہ ابھی ہو رہا ہے یہ مختلف ہے. اسکیل جرم 1 ہو یا 1 لاکھ ہو, جرم ہے. اسکیل پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری مسلم لیگ کی قیادت کو جیل میں ڈالا جھوٹے مقدموں پر, بیل نہیں ہونے دی, اور جو انہوں نے کیا. باقی اب میں کبھی شکایت نہیں کرتا, ان کی وہ جانے اور ان کا کام جانے, وہ اس کا جواب دیں. وہ واحد آدمی تھے جو کریڈٹ لیتے تھے. آج میں نے وکٹ گرا دی. یہاں تو شہباز صاحب نے کریڈٹ تو ابھی تک نہیں لیا نا کہ میں نے فلانے کو اندر کر دیا, فلانے کو اندر کر دیا. جلسوں میں کہتے ہیں, امریکہ جا کے کہتے ہیں میرے بارے میں کہ میں نے اس کو اندر کر دیا. بہرحال یہ ان کے کام تھے, وہ جانے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ ہدایت بھی دے اور انصاف بھی دے. رائٹ. میں عباسی صاحب پہلے تو چاہوں گی کہ ذرا سنواؤں, آپ چونکہ نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے اب بڑے سوال بھی ہو رہے ہیں کہ اس کے پراسپیکٹس کیا ہوں گے, کیا فارمولا آپ لے کر آئیں گے, موجودہ جو مسائل ہیں اس سے ملک کو کیسے باہر نکالا جائے گا. لیکن اس سے پہلے عباسی صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرنی ہے مجھے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.